ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کی نماز جنازہ کے انتظامات کی تیاریاں۔ جسد خاکی کو تہران کے جنوبی علاقے میں امام خمینی حسینیہ منتقل کر دیا گیا۔ 6 روزہ سوگ اور تعزیتی تقریبات ایران اور عراق کے 5 بڑے شہروں میں ہوں گی۔ ایرانی حکام کے مطابق ہفتے کے روز تہران کے گرینڈ مصلی میں عوام کو آخری دیدار کرایا جائے گا۔ پیر کو تہران میں مرکزی جنازے کا جلوس نکالا جائے گا۔ جلوس کے بعد میت کو قم سے عراقی شہر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو شہید سپریم لیڈر کی ان کے آبائی شہر مشہد میں تدفین ہوگی۔ شہید سپریم لیڈر کے جنازے میں 1.5 سے 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع۔ روس اور چین سمیت 30 سے زائد ممالک کے اعلیٰ حکام کی شرکت متوقع۔ 90 ممالک کے مذہبی رہنما بھی جنازے میں شرکت کریں گے۔ آیت اللہ خامنہ کو امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو تہران پر بمباری کر کے شہید کر دیا تھا۔ حملے میں آیت اللہ علی خامنہ کی بہو اور موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہ کی اہلیہ بھی شہید ہو گئی تھیں۔ آیت اللہ خامنہ کی شہادت سفر کا اختتام نہیں، نئے باب کا آغاز ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ شہید سپریم لیڈر کی وراثت اور پیغام ہمیشہ باقی رہے گا۔ ایران کا مستقبل قومی اتحاد کے ذریعے ہی محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ آج تہران جائیں گے۔ آیت اللہ علی خامنہ کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ طارڑ اور طارق فاطمی وفد کا حصہ ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی تہران جائیں گے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی تہران چلے گئے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد کی ایرانی قیادت سے اہم ملاقاتیں متوقع۔ پاک ایران تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم ایران کے بعد ترکیے کا بھی دورہ کریں گے۔ صدر رجب طیب اردوان سے بھی ملاقات متوقع۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے زخم پھر تازہ کر دیے۔ کہا بھارت اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ روک کر 3 کروڑ جانیں بچائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا میں نے جنگ روک کر 3 کروڑ افراد کو بچایا۔ مزید کہا اسرائیل میں میری مقبولیت 99% تک تھی، سمجھ سے بالا تر ہے، کوئی یہودی ڈیموکریٹ کو ووٹ کیسے دے سکتا ہے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا ایران تقریباً ہماری تمام ضروری شرائط ماننے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ ایران میں مہنگائی 300% ہے۔ حال ہی میں ایران کا نیا ریڈار سسٹم دوبارہ اڑا دیا، اب ایران کے پاس کوئی ریڈار نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دوحہ میں ہونے والے حالیہ ثالثی مذاکرات پر تبادلہ خیال، خطے کی مجموعی صورتحال پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا مذاکرات میں ہونے والی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ ایران امریکہ بات چیت مستقبل میں بھی جاری رہے گی، وزراء خارجہ پر امید۔ سعودی وزیر خارجہ نے اسلام آباد MOU پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی قائم مقام گورنر مکہ شہزادہ سعود بن مشعل بن عبدالعزیز سے جدہ میں ملاقات۔ دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر داخلہ نے عمرہ اور حج کے لیے بہترین انتظامات پر قائم مقام گورنر مکہ کا شکریہ ادا کیا۔ قائم مقام گورنر مکہ نے PCB اور سعودی عرب کرکٹ فیڈریشن کے معاہدے کو خوشائند قرار دیا۔ شہزادہ سعود نے جدہ میں پہلے بین الاقوامی معیار کے اسٹیڈیم بنانے کے فیصلے کو سراہا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا چیئرمین سعودی عرب کرکٹ فیڈریشن کے ہمراہ کنگ فہد عبدالعزیز یونیورسٹی میں اسٹیڈیم کا دورہ، گراؤنڈ کے مختلف سیکشنز کا جائزہ لیا، انکلوژرز کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا اسٹیڈیم سے سعودی عرب میں کرکٹ کے فروغ میں بہت مدد ملے گی۔ خیبر پختونخوا کے علاقے دانسر میں بس کھائی میں گر گئی، 10 افراد جاں بحق، کئی زخمی۔ مزید ہلاکتوں کا خدشہ۔ ضلعی انتظامیہ شیرانی کی ریسکیو ٹیمیں اور ایمبولینسز جائے وقوع پر پہنچ گئیں، امدادی کارروائیاں جاری۔ حادثہ موڑ کاٹتے ہوئے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔
امریکہ اور مشرق وسطی کے 12 ممالک کا آبرائے ہرمز میں بلا رکاوٹ تجارت جاری رکھنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی زیر قیادت بحرین میں 12 ممالک کے فوجی سربراہان کا اجلاس۔ سعودی عرب، بحرین، مصر، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، شام، متحدہ عرب امارات اور یمن کی شرکت۔ سیکیورٹی صورتحال پر غور اور دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ سینٹ کام کے کمانڈر ایڈمرل بریٹ کوپر نے کہا امریکہ علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے خطے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ آبنائے ہرمز پر ایران کا اختیار ہے، امریکی سینٹرل کمانڈ کا نہیں۔ بحرین کا فوجی اجلاس خلیج فارس میں کوئی سیکیورٹی یا کوئی نیا قانونی نظام قائم نہیں کر سکتا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے خبردار کر دیا، امریکہ سے ایک بار پھر مشرق وسطی سے نکلنے کا مطالبہ کر دیا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کی بھی وارننگ، کہا آبنائے ہرمز امریکہ کے لیے کھیل کا میدان نہیں، کسی بھی مداخلت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز ایران کا حصہ ہے، آبی گزرگاہ کی سلامتی سرخ لکیر ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکہ نے مغربی ایشیا میں امن و سلامتی کو مسلسل نظر انداز کیا۔ فوجی اجلاس محض نمائشی اقدام ہے، امریکی پالیسیاں خطے میں عدم استحکام کو ہوا دے رہی ہے۔ ایف بی آر میں کرپٹ عناصر کی کوئی جگہ نہیں، ایف بی آر میں اصلاحات حکومت کا اولین ایجنڈا ہے۔ ٹیکس دہندگان، کاروباری اور صنعتی برادری کو سہولیات کی فراہمی آپ کی ترجیح ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سینئر افسران سے ملاقات میں گفتگو۔ ملاقات میں اسحاق ڈار، محمد اورنگزیب، بلال اظہر کیانی، راشد محمود لنگڑیال اور دیگر کی شرکت۔ وزیر اعظم کی گزشتہ مالی سال میں 12.957 کھرب روپے کے محصولات کا ہدف عبور کرنے پر ایف بی آر کے افسران کی ستائش۔ نمایاں کارکردگی پر نائب وزیر اعظم، وزیر خزانہ، چیئرمین ایف بی آر اور دیگر کی کارکردگی کی بھی پذیرائی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اسمگلنگ کی روک تھام اور ایف بی آر افسران کو سیکیورٹی فراہم کرنے پر خراج تحسین۔ وفد نے ایف بی آر پر خصوصی توجہ مرکوز کرنے اور کارکردگی کو سراہنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ جیلوں میں صحت اور صاف پانی کی سہولت کی فراہمی ناگزیر ہے، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا سپریم کورٹ میں جیل اصلاحات پر قومی کانفرنس سے خطاب، کہا جیلوں کے حالات بہتر بنانا آئینی طور پر صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ جیلوں کی حالت زار بہتر بنانے کے لیے صوبائی سطح پر کمیٹیاں قائم کی گئیں۔ فوجداری نظام انصاف کسی بھی معاشرے کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے، نظام انصاف میں احتساب کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ نظام انصاف میں بہتری محض فیصلوں سے نہیں بلکہ مؤثر عمل درآمد سے آئے گی۔ وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے خطاب کرتے ہوئے کہا قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، جیل اور عدالتی نظام میں اصلاحات سے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ قیدیوں کے لیے صحت، تعلیم اور فنی تربیت کے حوالے سے سہولیات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ عالمی تقاضوں کے مطابق قیدیوں کے حقوق کو شفاف طریقے سے ڈیلیور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت جیل اصلاحات پر اہم اجلاس، جیل اصلاحات اور اوور کراؤڈنگ پر جامع پلان پیش۔ ننکانہ صاحب جیل کا ویڈیو جائزہ پیش، جیل کو جلد مکمل کرنے کے لیے 1.3 ارب روپے کے فنڈز منظور۔ سمندری اور ننکانہ صاحب جیلوں پر رواں سال سپٹمبر تک مکمل کرنے کا ہدف، جیل وینز کو ایئر کنڈیشنڈ اور جدید بنانے کا حکم۔ لاہور، فیصل آباد اور راولپنڈی میں خواتین کی جیلیں قائم کی جا رہی ہیں، جیلوں میں صفائی اور خوراک کے معیار کی نگرانی کی ہدایات بھی جاری کی گئیں۔ قیدیوں کی سہولت کے لیے وزیر اعلیٰ قیدی ویلفیئر سٹورز قائم کر دیے گئے۔ مریم نواز نے کہا جیلوں میں قیدیوں کے حقوق کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ لاہور میں سانحہ کانہا کے بعد باغبان پورہ میں افسوسناک واقعہ، اسکول کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر بچہ جاں بحق، 5 زخمی، ہسپتال منتقل۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر کا سروسز ہاسپٹل کا دورہ، زخمیوں کی عیادت کی۔ اسکول انتظامیہ اور ٹھیکیدار کے خلاف مقدمہ درج، مقدمے میں قتل بالسبب اور انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کی دفعات لگائی گئیں۔ اسکول مالکن نازیہ رضوان گرفتار، انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ مفروع ٹھیکیدار اشرف کی گرفتاری کے لیے
پولیس کے چھاپے۔ ایجوکیشن اتھارٹی کے مطابق اسکول رجسٹرڈ نہیں تھا۔ غیر قانونی طور پر سمر کیمپ لگایا گیا۔ غیر قانونی سمر کیمپس کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر 2 اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز معطل۔ مانسون بارشوں کے پہلے اسپیل سے تباہی۔ 24 گھنٹے کے دوران 15 افراد جاں بحق، 33 زخمی۔ NTMA کے مطابق 26 جون سے اب تک مجموعی طور پر 16 افراد جان کی بازی ہار گئے، 38 افراد زخمی ہوئے۔ KP میں 9، پنجاب میں 4، بلوچستان میں 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ مجموعی طور پر 81 گھروں کو نقصان پہنچا، 163 مویشی سیلاب کی نظر ہوئے۔ چلاس میں بارشوں سے سیلابی صورتحال، رابطہ سڑک متاثر، پانی گھروں میں داخل، فصلیں، باغات اور زرعی اراضی شدید متاثر۔ بالائی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری، دیامر میں موسمیاتی الرٹ جاری، عوام سے تعاون کی اپیل۔